بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وزیر اعظم رہیں گے یا گھر جائیں گے یا سیاست کا آئندہ نقشہ کیا ہوگا؟ اپوزیشن کل اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ کر کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جے یو آئی فیک آزادی مارچ کراچی سے شروع ہو کر لاہور میں رات بھر قیام کے بعد آج رات اسلام آباد پہنچے گا اور کل پشاور موڑ پر طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما کل اسلام آباد میں ہونے والے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے بھی اس حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں۔ ریڈ زونز کو بھاری تعداد میں کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ انتشار پھیلانے والوں یا معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں سے حکومت سختی سے نپٹے گی۔ کسی کو بھی ریڈ زون میں کسی صورت داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آزادی مارچ کے پیش نظر جڑواں شہروں میں عارضی طور پر مقیم لوگ دیگر مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شہری آبادی کی بڑی تعداد دوسرے مقامات کا رخ کر چکی ہے۔ حالات و واقعات اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر لوگ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں 600 ایکڑ پر محیط جلسہ گاہ میں لاکھوں افراد سما سکتے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق لاہور سے اسلام آباد کی طرف جانے والے کارواں میں لوگوں کی جتنی بڑی تعداد شریک ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ دوسری طرف سے جلسہ گاہ میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جلسہ عام میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے جس میں وہ اسلام آباد میں اپنے قیام میں اضافے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لاہور میں آزادی مارچ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے دھرنے کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا، لیکن حکومت کے خاتمے تک آزادی مارچ جاری رہے گا۔ تحریک ہے، قومی تحریک ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہمیں کوئی نتائج اسلام آباد پہنچنے تک نہیں ملتے تو پھر تحریک رک جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ کوئی ایک دھرنا نہیں ہے۔ ہم نے اس کے دھرنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ آزادی مارچ ہے، آزادی مارچ اس تحریک کی صورت ہے۔ اس کو مزید سخت کیا جائے گا اگر اسلام آباد تک پہنچنے پر قوم کے اس رائے کا احترام نہ کیا جائے۔ نواز شریف سے ملنے جا رہے ہیں آپ؟ میں جانا چاہتا تھا لیکن ان کے ڈاکٹر صاحب نے رابطہ کیا اور ان کی جو وہاں کنڈیشن ہے اس حوالے سے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کی ملاقات جو ہے وہ ابھی تک لوگوں سے وہ آئسولیٹڈ ہیں اور ان کی علاج کا تقاضا یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں تو ان کی صحت چاہیے۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ ہمارا مطالبہ ہے آپ کا؟ ظاہر ہے پوری حکومت کا اسمبلی جاری ہے، ہم ان کو تحریر کرنا چاہتے ہیں۔ جے یو آئی فے، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی این پی سمیت اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم سے ان کا استعفیٰ مانگ رہی ہیں اور انہیں ملکی حالات میں خرابی کا ذمہ دار ٹھہرا کر نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن نواز شریف کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل آزادی مارچ لاہور سے پہلے گجرانوالہ اور پھر جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق آزادی مارچ جب لاہور سے نکلا تو گاڑیوں پر مشتمل قافلہ 5 سے 6 کلومیٹر طویل تھا۔ لاہور میں قیام کے دوران مولانا نے آزادی مارچ کے شرکاء سے بھی خطاب کیا۔ 27 تاریخ سے ہم کراچی سے چلے ہیں، یہ کاروان کوئٹہ سے چلا ہے اور آج لاہور پہنچا ہے۔ اس پورے راستے میں سفر کے تمام مراحل میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ اس عظیم ہجوم کے باوجود راستے میں کسی انسان کو خراش تک نہیں آئی۔ لاہور میں عوام کی بڑی تعداد نے مولانا فضل الرحمان کے خطاب کو سنا۔ آزاد ذرائع کے مطابق آزادی مارچ جب لاہور میں داخل ہوا تو شرکاء کی تعداد 1 لاکھ کے برابر تھی، جبکہ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ تعداد 60 سے 70 ہزار بیان کی جا رہی ہے۔ آزادی مارچ جب لاہور سے نکلا تو شرکاء کی تعداد میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ نظر آیا۔ آزادی چوک لاہور پر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آزادی مارچ کے شرکاء آج رات اسلام آباد میں قیام کریں گے، جن کے قیام و طعام کا وسیع بندوبست کیا گیا ہے۔ حکومت کے ترجمانوں کو بھی مختلف ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں
اور 31 اکتوبر کو جب اپوزیشن اسلام آباد میں پاور شو کر رہی ہوگی تو حکومتی ترجمان میڈیا پر ان کے بیانیے کو کاؤنٹر کریں گے، بلکہ میڈیا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ میڈیا کو دیگر سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے گا۔ تو دونوں طرف سے تیاریاں مکمل طور پر نظر آتی ہیں، جس سے سیاست کا رخ متعین ہوگا۔ اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ حساس ادارے بھی اس پوری صورتحال کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن میدان سجائے گی اور حکومت اس کا جواب دے گی۔ اگلا نقشہ کیا ہوگا سیاست کا، اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ۔ میں اس سے اتفاق کروں گا۔ دیکھیں، عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ 8 ہفتے کا جو عرصہ ہے سزا معطلی کا، اس سے پہلے CRPC کے تحت پنجاب حکومت سے رجوع کیا جا سکتا ہے دفعہ 401 کے تحت۔ کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی طاقت کا ٹیکہ لگوائیں، کوئی انرجی ڈرنک پئیں، کوئی بھاگنے کی پریکٹس کریں کہ دیواریں کیسی پھلانگنی۔ بہت لوگ آ رہے ہیں اور عمران خان کو سمجھائیں کہ نکلنے والی بات کرے۔ عمران خان ڈرنے والا نہیں۔ اور تلال سال 1.5 سال تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اب تو دوبارہ آ گیا، تیرا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ان کے پاس ایک اسٹام ہے نا 15 روپے والا، یہ مطلب وہ بھی ان کو احساس نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ ایک مزاحیہ کچھ فکریں وہ سرزد ہوئے ہیں ان سے۔ دیکھیں، بنیادی بات اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، کہیں ایسی نوبت ان تک نہ آئے تاکہ ان کی بیماریاں نہ جاگیں۔ فردوس اشرکوان صاحبہ دیکھیے، ان کے لیے آپ نے دعا کی نا۔ خود وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ پریشان ہے کہ اس حکومت میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور اب جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان بھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پیمرا کی نوٹیفیکیشن اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن واپس لیے جانے کے بعد حکومت تنقید کی زد میں آئی۔ خود حکومتی وزراء نے اس نوٹیفیکیشن پر تنقید کی، اور پھر آج 22 کروڑ کی آبادی میں مثال مان لوں میں، تیر چل جائے، ٹھیک ہے جی، اللہ میاں کوئی معجزہ کر دے، مان لیا کہ 22 کروڑ لوگوں میں سپوزٹلی آپ 10 لاکھ آدمی ملے، تو کیا فرق پڑتا ہے حکومت کو، ریاست کو، سیاست کو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا 10 لاکھ لوگ آگے تو آپ کو کوئی فرق کیا فرق پڑتا ہے سر؟ مجھے آپ بتائیں نا، 22 کروڑ آدمیوں کے ہم نے 1.25 کروڑ ووٹ لیے سر۔ لیکن یہ تو سارے بااخلاق لوگ ہیں، وعدے کے پابند لوگ ہیں، وعدے کو یہ باتیں بھی ہے، یو ٹرن بھی نہیں لیتے ہیں، اگر کبھی کبھار لیتے ہیں 105 یو ٹرن لیے، وہ تو عظیم لیڈر کی علامت اور شناخت ہے۔ تو آپ ان کو یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں صرف ہم یو ٹرن نہ لیں اس پہ، اور اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں۔ یہ بھی نہیں کریں گے، یہ یو ٹرن نہیں لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنٹینر بھی دیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے۔ اور کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فردوس عاشقوان کو عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فردوس عاشقوان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے شام کو خصوصی طور پر عدالت لگائی گئی۔ فردوس عاشقوان بتائے کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے فردوس عاشقوان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ 3 ماہ تک شناختی کارڈ کی شرط مؤخر کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ مشیر خزانہ نفیس شیخ اور تاجروں کے وفد کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ حکومت نے شناختی کارڈ کے ذریعے خرید و فروخت کی شرط پر کارروائی 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ 10 کروڑ تک سالانہ سیلز والے تاجروں کو ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنایا جائے گا۔ سیل ٹیکس رجسٹریشن کے لیے بجلی کے بل کی حد 6 لاکھ روپے سالانہ سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے سالانہ کر دی گئی ہے، یعنی جو 12 لاکھ سالانہ بجلی کا بل ادا کرے گا اسے رجسٹریشن کرانی ہوگی۔ اور اب کچھ خبر سابق وزیر نواز شریف کے حوالے سے، جن کی صحت میں کچھ بہتری محسوس کی جا رہی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے ذاتی معالج کی موجودگی میں سابق وزیر نواز شریف کے دانتوں کا معائنہ بھی کیا۔ نواز شریف کے مسوڑوں کا بغور جائزہ لیا گیا اور ممکنہ پلیٹلیٹ کی کمی کے باعث مسوڑوں سے خون کے رساؤ کو روکنے کے لیے گم پیسٹنگ کی گئی۔ ڈاکٹروں کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹ میں ٹھہراؤ آ گیا ہے اور اب ان کے پلیٹلیٹ میں کمی رک گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر مل میں مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت ایک بار پھر ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چودھری شوگر مل کیس میں
مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پوچھا مریم نواز کو کب گرفتار کیا گیا اور کیوں کیا گیا، جس پر وکیل نے بتایا کہ مریم نواز کو 8 اگست کو کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا گیا۔ نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے اور 48 دن کا ریمانڈ لیا گیا۔ مریم نواز کے وکیل نے بتایا کہ چودھری شوگر مل میاں شریف نے بنائی تھی۔ نیب نے الزام لگایا مریم نواز نے نواز شریف سے مل کر منی لانڈرنگ کی ہے اور 8 ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ مریم نواز کا چودھری شوگر مل میں کبھی بھی متحرک کردار نہیں رہا۔ ایک عرصے سے مریم نواز کے پاس مل کے کوئی شیئر نہیں ہے۔ 1991 میں جب شوگر مل قائم ہوئی اس وقت مریم نواز بہت چھوٹی تھی۔ شوگر مل کا تمام کنٹرول ان کے دادا کے پاس تھا اور ان کے انتقال کے بعد یہ انتظام ان کے چچا عباس شریف کے پاس تھا۔ اب ان کے بیٹے یوسف عباس اس مل کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے مشروط طور پر ضمانت دی اور اس ضمانت کے جو ٹیکنیکل پہلو ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ راجہ سلیمان اکرم ایڈوکیٹ ہیں، کامران خان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کچھ اہم لیگل معاملات پر۔ واچ دس۔ میں اس سے اتفاق کروں گا۔ دیکھیں عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ 8 ہفتے کا جو عرصہ ہے سزا معطلی کا، اس سے پہلے CRPC کے تحت پنجاب حکومت سے رجوع کیا جا سکتا ہے دفعہ 401 کے تحت۔ دفعہ 401 جو ہے ہمارے ضابطۂ فوجداری کی، وہ حکومت کو، صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ کسی بھی سزا کو معطل کرے یا اس کو ریمٹ کر دے، یعنی کہ اس میں تخفیف بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ اختیار کم استعمال ہوتا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اختیار کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس 8 ہفتے کے عرصے سے پہلے آپ پنجاب حکومت سے رجوع کیجئے۔ اس میں قاعدہ ہے پنجاب حکومت پھر اس عدالت سے رائے طلب کرے گی جس عدالت نے سزا دی ہے، یعنی کہ نیب کورٹ، اور نیب کورٹ اگر یہ رائے دیتا ہے کہ یہ اس معاملے میں سزا کی معطلی یا سزا کی ریمیشن جو ہے وہ بنتی ہے، تو پھر پنجاب حکومت اس حوالے سے کوئی گویا پنجاب حکومت از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جی، پنجاب حکومت کو رائے لینا ہوگی نیب عدالت کی اور اس رائے کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ بہرحال پنجاب حکومت کو کرنا ہوگا۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جب تک پنجاب حکومت فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک بیل جو ہے، سزا کی معطلی جو ہے، آج کے حکم کے تحت قائم رہے گی، یعنی کہ وہ 8 ہفتوں سے آگے بھی جا سکتی ہے اگر پنجاب حکومت فیصلہ کرنے میں تاخیر کرتی ہے۔ نہیں، مگر پہلے تو نواز شریف صاحب کو رجوع کرنا ہوگا نا کہ مجھے میری طبیعت ناساز ہے، خدا نخواستہ مجھے اس میں مزید اضافہ کیا جائے، پھر پنجاب حکومت اس پہ رد عمل کا اظہار کرے گی۔ یہ پنجاب حکومت کے کاندھوں پر ہے کہ وہ 8 ہفتے سے پہلے نواز شریف صاحب کو متنبع کر دے کہ اب ان کی ختم ہو رہی ہے بیل کی مدت۔ کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ نہیں، ظاہر ہے نواز شریف صاحب ہی کو رجوع کرنا ہوگا 8 ہفتے کی مدت ختم ہونے سے پہلے۔ ان کو رجوع کرنا ہوگا پنجاب حکومت سے، اپنا جواز پیش کرنا ہوگا کہ ان کی سزا کو کیوں مزید معطل کیا جائے، اور اس کے اوپر پنجاب حکومت نیب عدالت سے رائے لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرے گی۔ دیکھیے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف اپنے لیے حکومت سے کسی قسم کا کوئی ریلیف مانگیں گے یا ضمانت میں توسیع کے لیے حکومت سے درخواست کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ غلط فہمی پر ہے۔ پنجاب حکومت نے پوری کوشش کی کہ نواز شریف ان سے بیرون ملک علاج کی درخواست کریں، بلکہ پنجاب حکومت سے کوئی بھی درخواست کریں۔ حکمران جماعت کی طرف سے بارہا یہ پیغام دیا جاتا رہا کہ میاں صاحب بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ میاں صاحب چونکہ بہت بیمار ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا کہ ان کی بیماری شدید نوعیت کی ہے، تو ہو سکتا ہے نواز شریف گھبرا جائیں اور حکومت سے کوئی معاملہ طے کر لیں یا پھر اپنا علاج کہیں اور سے کروانے کی خواہش کریں۔ لیکن شدید بیمار اور بالکل موت کے قریب سے ہو کر آنے والے نواز شریف پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اسی لیے بھری عدالت میں حکومت کو یہ کہنا پڑا کہ نواز شریف نے حکومت سے علاج یا ضمانت کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں کی۔ اب عدالت نے نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے ضمانت دی ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں توسیع کا معاملہ پنجاب حکومت سے طے کرنا پڑے گا یا پنجاب حکومت خود طے کرے گی۔
وہ بھی اس صورت میں جب نواز شریف یا ان کے وکیل پنجاب حکومت سے رجوع کریں گے تو ضمانت میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. درخواست نہ کرنے کی صورت میں یہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر وہ درخواست نہیں کرتے تو پھر انہیں واپس جیل جانا ہوگا. تو میرا گمان یہ ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ضمانت میں توسیع کا مسئلہ اگر درپیش ہوا اور عدالت نے اسی شرط پر اصرار کیا تو نواز شریف دوبارہ جیل جانا پسند کریں گے، خواہ ان کی طبیعت خدا نہ خواستہ اس سے بھی زیادہ خراب کیوں نہ ہو. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم باتیں اور موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے. گفتگو کر رہے ہیں فیصل واڈا اور حافظ حمداللہ کیپٹل ٹاک میں. واچ دس. لیکن یہ تو سارے بااخلاق لوگ ہیں، وعدے کے پابند لوگ ہیں، وعدے کو نبھاتے بھی ہے، یو ٹرن بھی نہیں لیتے ہیں. اگر کبھی کبھار لیتے ہیں 105 یو ٹرن لیے وہ تو عظیم لیڈر کی علامت اور شناخت ہے. تو آپ ان کو یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں صرف ہم یو ٹرن نہ لیں اس پہ، اور اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. یہ بھی نہیں کریں گے، یہ یو ٹرن نہیں لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنٹینر بھی دیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے، اور وعدہ کیا ہے. اور وعدہ ایسا نہیں ہے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا. مسئلہ یہ کہ فرض کریں 10 لاکھ لوگ ہیں، 10 لاکھ لوگوں کا پانی پورا کرنا مشکل ہوگا. ایک چھوٹا سا شہر ہے، ان کو کھانا کہاں سے پرووائڈ کیا جائے گا، واش روم کہاں سے آئیں گے، اور وہ 10 لاکھ لوگ رہیں گے کہاں پہ؟ کچھ اندازہ لگایا آپ نے سر؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، اسلام آباد بہت بڑی شہر ہے، بہت بڑی زمین ہے. یہ انشاءاللہ کم نہیں پڑے گی. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اسلام آباد سما سکے گی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو آپ استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ اب بھی ہماری اسٹرانتھ یہی ہے متحدہ اپوزیشن کی اور جمعیت علماء اسلام کی کہ ان کو جانا ہوگا. اور اگر نہیں جاتے تو؟ کیونکہ اس لیے جانا ہوگا. یہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، یہ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان توڑی ہے ان کی. تو اس لیے یہ کرایہ دار ہے، کرایہ دار کو جانا ہوگا کیونکہ مالک آ رہا ہے جو 22 کروڑ عوام ہے. اس ملک کی ملکیت ان 22 کروڑ عوام کی ہے، اور یہ عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں یہ حکومت نہیں ہے. لہٰذا مالک کے ملک نے خود نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. لیکن ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ وہ مولانا کے خلاف کو کارروائی کرنا چاہتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ تھریٹ الرٹ سچ ثابت ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائے کتنے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. مجھے آپ موقع دے دیں. بہت زبردست سوال آپ نے کیا. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا آپ کی اس شو میں، مختلف ٹاک شو میں، MNAs، وفاقی وزراء یہ کہتے تکتے نہیں تھے کہ مولانا کا آزادی مارچ، مولانا کی ایکٹیویٹی، یہ جو کچھ مولانا کر رہا ہے، افراتفری انتشار، یہ انڈیا کی خدمت کر رہا ہے، یہ نریندر مودی کی ایجنٹ ہے. اور یہ بھی کہا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ایک جملہ اور. تو ایک طرف تو ہم انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے، مودی کے ایجنٹ ہو گئے، پیسہ بھی وہاں سے آ رہا ہے. دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے، خود حکومت، کہ مولانا کی زندگی کو خطرہ ہے، راز ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے NDS سے اور ہم دیکھیں، کسی بھی حکومت کے خلاف اگر لوگ سڑکوں پر نکل آئیں، احتجاج کریں، مارکیٹیں اور بازار بند ہونے لگیں، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہڑتالیں کرنے لگے، تو اس بات پر کسی کو خوشی نہیں منانی چاہیے کہ لوگوں کی تعداد کم ہے یا زیادہ. نقصان دونوں صورتوں میں ملک کا ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا. یہ حکومت کا کام ہے کہ عوام الناس کو مطمئن رکھے، سیٹسفائی رکھے، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی. ہر صورت عوام کے جان و مال کا تحفظ کرے، اس کے لیے اچھا ماحول فراہم کرے. تو دشمنوں کی تعداد کو گننے کی بجائے اپنی غلطیوں پر، اپنی خامیوں پر غور کرنا ضروری ہے. اگر آپ صرف اس بات سے خوش ہیں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی پوری قوت کے ساتھ حکومت کے خلاف نہیں نکلی، تو یہ طفلانہ سوچ ہے. تو حکمران جماعت کیا یہ چاہتی ہے کہ جس طرح مولانا نکلے ہیں تو باقی سیاسی جماعتیں بھی یا پورا ملک باہر نکل آئے؟ ایک کہاوت ہے جو آپ میں سے بیشتر لوگوں نے سن رکھی ہے کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے دربار میں امرود لے کر گیا تو اسے غصے میں بادشاہ نے سزا سنا دی. اس کے بعد وہ شخص رونے لگا.
روتے روتے اچانک ہنس پڑا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتا تو رویا کیوں اور ہنسا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا روتا اس لیے ہوں کہ آپ نے سزا سنا دی ہے، اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے بعد جو شخص آ رہا ہے وہ تربوز لے کر آ رہا ہے. تو فیصل باڈا اس بات پر تو خوش ہے کہ مولانا کو اس امتحان میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے ڈالا، اب وہ پیچھے ہٹ گئی ہیں. اس بات کی انہیں زیادہ خوشی ہے کہ جن سے توقع تھی کہ وہ حکومت گرانے کے لیے وہی سب کچھ کریں گے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو اب وہ جماعتیں صرف جلسے تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن وہ اصل بات بھول گئے ہیں. اصل مدعا بھول گئے کہ حکومت کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو پہلے اس کو دیکھنا چاہیے یا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جی کون نہیں نکلا. اور جے یو آئی فیک کے رہنما حافظ حمداللہ گفتگو کر رہے ہیں جاوید چودھری کے ساتھ. ان کا بھی موقف دیکھتے ہیں. کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں حافظ حمداللہ دھرنے کے حوالے سے اور ان کی جماعت پر لگنے والے الزامات کے حوالے سے. لیکن یہ تو سارے بااخلاق لوگ ہیں، وعدے کے پابند لوگ ہیں، وعدے کو جو باتیں بھی ہے یو ٹرن بھی نہیں لیتے ہیں. اگر کبھی کبھار لیتے ہیں 105 یو ٹرن لیے وہ تو عظیم لیڈر کی علامت اور شناخت ہے. تو آپ ان کو یہ بتانے کے لیے آ رہے ہیں صرف ہم یو ٹرن نہ لیں اس پہ، اور اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں. یہ بھی نہیں کریں گے، یہ یو ٹرن نہیں لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنٹینر بھی دیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے، اور وعدہ کیا ہے. اور وعدہ ایسا نہیں ہے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا. مسئلہ یہ کہ فرض کریں 10 لاکھ لوگ ہیں، 10 لاکھ لوگوں کا پانی پورا کرنا مشکل ہوگا. اس چھوٹا سا شہر ہے، ان کو کھانا کہاں سے پرووائڈ کیا جائے گا، واش روم کہاں سے آئیں گے، اور وہ 10 لاکھ لوگ رہیں گے کہاں پہ؟ کچھ اندازہ لگایا آپ نے سر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے اسلام آباد بہت بڑی شہر ہے، بہت بڑی زمین ہے. یہ انشاءاللہ کم نہیں پڑے گی. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اسلام آباد سما سکے گی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو آپ استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ اب بھی ہماری اسٹرانس یہی ہے متحدہ اپوزیشن کی اور جمعیت علماء اسلام کی کہ ان کو جانا ہوگا. اور اگر نہیں جاتے تو کیونکہ اس لیے جانا ہوگا. یہ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، یہ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان توڑی ہے ان کی. تو اس لیے یہ کرایہ دار ہے، کرایہ دار کو جانا ہوگا کیونکہ مالک آ رہا ہے جو 22 کروڑ عوام ہے. اس ملک کی ملکیت ان 22 کروڑ عوام کی ہے، اور یہ عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں یہ حکومت نہیں ہے. لہٰذا مالک کے ملک نے خود نوٹس لینا شروع کر دیا ہے. لیکن ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ مولانا کے خلاف کو کاروائی کرنا چاہتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ تھریٹ الرٹ سچ ثابت ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائے کتنے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. مجھے آپ موقع دے دے، بہت زبردست سوال آپ نے کیا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا آپ کی اس شو میں، مختلف ٹاک شو میں MNAs وفاقی وزراء یہ کہتے تکتے نہیں تھے کہ مولانا کا آزادی مارچ، مولانا کی ایکٹیویٹی، یہ جو کچھ مولانا کر رہا ہے افراتفری انتشار، یہ انڈیا کی خدمت کر رہا ہے، یہ نریندر مودی کی ایجنٹ ہے. اور یہ بھی کہا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. ایک جملہ اور. تو ایک طرف تو ہم انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے، مودی کے ایجنٹ ہو گئے، پیسہ بھی وہاں سے آ رہا ہے. دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے، خود حکومت، کہ مولانا کی زندگی کو خطرہ ہے، راز ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرے NDS سے اور ہم مولانا فضل الرحمان پر ان کے مخالفین خصوصاً حکومت کے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کو بیرونی طاقتیں فائنانس کر رہی ہیں، اور ان کا باہر نکلنا دراصل مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے. جبکہ دوسری طرف حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا کی جان کو اور NDS سے خطرہ ہے. یعنی ایک انڈیا کی اور دوسری افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے. اب یہ دونوں متضاد باتیں ہیں. یعنی جس گھوڑے پر آپ نے پیسے لگائے ہوں اسی کو آپ خود ہی گولی مار دیں تو ریس کیسے جیتیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا تھا کشمیر کا مسئلہ پیچھے پھینکنے کے لیے آزادی مارچ کیا جا رہا ہے، تو یا تو یہ الزام غلط ہے یا پھر جو اطلاع ایجنسیوں کے حوالے سے دی گئی ہے وہ درست نہیں ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک بات صحیح ہے اور ایک غلط ہے، یا پھر دونوں غلط ہے. تو یہ ہمارا کوئی نیا کام نہیں ہے، بڑا پرانا وتیرہ ہے کہ محب وطن لوگوں کے حوالے سے غلط اطلاعات پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کو ان سے بدظن کیا جاتا ہے. کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ
لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ تک بانٹے جاتے ہیں. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جھوٹ اور پروپیگنڈا زیادہ دیر نہیں رہتا، بے نقاب ہو جاتا ہے؟ تو میرا گمان یہ ہے کہ حکومت کی اطلاع سے، میں اس اطلاع کو چونکہ حکومتی اداروں کی اطلاع ہے تو میں زیادہ اس کو ترجیح دوں گا، جس کے مطابق مولانا دشمن ایجنسیوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، تو اس سے مولانا فضل الرحمان کو دشمن ایجنٹ قرار دینے کی دعوے کی نفی ہوتی ہے. اب چونکہ مولانا فضل الرحمان خان صاحب کو گھر بھیجنے کی ارادے سے نکلے ہیں اور لوگ ان کا ساتھ نہ دیں، اس لیے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جو غلط ثابت ہو رہی ہیں. وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں بہت ہی اہم باتیں کی گئیں اور کچھ اندر کی خبریں باہر نکالی. شاہ زیب خانزادہ نے اس اجلاس کا حوال سنا رہے ہیں. شاہ زیب خانزادہ، واچ دس. خود وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ پریشان ہے کہ اس حکومت میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور اب جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ خود وزیر اعظم عمران خان بھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پیمرا کی نوٹیفیکیشن اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن واپس لیے جانے کے بعد حکومت تنقید کی زد میں آئی. خود حکومتی وزراء نے اس نوٹیفیکیشن پر تنقید کی اور پھر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس حوالے سے شکایت بھی ہوئی. ذرائع کے مطابق فردوس عاشق ایوان نے کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم سے شکایت کی کہ ساتھی وزراء مجھ پر ایسے تنقید کرتے ہیں جیسے وہ اپوزیشن میں ہو. تاثر یہ جاتا ہے کہ حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھی وزراء میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کی اس شکایت پر ایک وفاقی وزیر نے جواب دیا کہ جب فیصلے کر کے منٹوں میں واپس لیے جائیں تو حکومت کی سبکی ہوتی ہے، جبکہ شری مزاری نے کہا کہ جمہوری حکومت میں کسی کی آواز نہیں دبائی جاتی. فواد چودھری نے کہا کہ ایسے فیصلے کیے ہی نہیں جانے چاہیے جن کو فوری طور پر اس طریقے سے واپس لینا پڑ جائے. اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط اور بیوقوفانہ تھا. تو پھر فیصلہ آخر کیا کس نے جس نے وفاقی وزراء تنقید کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کے حوالے سے یہ فیصلہ غلط تھا، بیوقوفانہ تھا. ساتھ ہی وزیر اعظم نے وزراء کو یہ ہدایت بھی کی کہ انہیں عوامی سطح پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. مگر ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں حافظ حمداللہ اور مفتی کفایت اللہ کے خلاف ایکشن پر بھی تنقید کی گئی. تو وزیر اعظم عمران خان نے ان اقدامات کو بھی غلط اور بیوقوفانہ قرار دیا. ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی کہ دھرنے سے متعلق بیانات، اعلانات اور اہم فیصلے وزیر دفاع پرویز خٹک کریں گے تاکہ اس قسم کے اقدامات نہ لیے جائیں اور اس کے بعد واپس لینے کی وجہ سے حکومت کی سبکی نہ ہو رہی ہو. اپنی کیبنٹ کے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے غلط تھے، بیوقوفانہ تھے، جو ان کی حکومت پر سب سے زیادہ تنقید کا باعث بنے. تو یہ فیصلے اگر وزیر اعظم نے نہیں کیے، اگر وزیر اعظم کو یہ فیصلے بیوقوفانہ لگتے ہیں تو وزیر اعظم کی حکومت میں یہ فیصلے کس نے؟ اچھا، حکمران جماعت کا کمال یہ ہے کہ جو تیر چلاتے ہیں وہ خطا ہو جائے تو شور مچا دیتے ہیں کہ کس نے تیر چلایا. جب فیصلے غلط ہوتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کب ہوا، کس نے کیا، فوراً یو ٹرن لینے چل پڑتے ہیں. اتنی بھی ہمت نہیں کہ چند گھنٹے ہی اپنے فیصلوں پر قائم رہ سکیں. اب شاعر اس لیے کہتا ہے کہ اس سادگی پہ ہائے کون مر نہ جائے. یعنی اتنے سادہ لوگ اور معصوم لوگ جنہیں یہ نہیں پتا کہ فیصلے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس اتھارٹی سے کر رہا ہے، تو کون اس بات پر یقین کرے گا کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کا حکومت کو علم ہی نہیں. یہ بات تو عام آدمی کو بھی معلوم ہے کہ فیصلے کون کر رہا ہے، حکومت کون چلا رہا ہے. اگر نہیں معلوم تو وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو نہیں معلوم، تو اللہ جانے یہ کس کو اس طرح کی باتیں کر کے بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے فیصلے حکومت وقت کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں، پورا میڈیا رگڑ دیا گیا اور حکومت کو معلوم ہی نہیں. تو یہ تو اور شرمندگی کی بات ہے. اگر اس کے برعکس آپ یہ کہتے کہ جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کوئی اور طاقت ہے جو اپنے فیصلے حکومت پر مسلط کر رہی ہے، تو حکومت کے ہمدردوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت میں سارے لوگ تو بیوقوف نہیں ہو سکتے نا، مصلحت پسندی کے تحت خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ لوگ عقل سے پیدل ہیں. تو کہیں نہ کہیں بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے.
यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। नुक्ता नज़र में गुफ्तगू कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी। कुछ अहम मौजू है, ज़रा देखते हैं क्या फरमाते हैं शामी साहब। तवाना होते हैं जब हम सियासी अखाड़े में होते हैं, सूरी नत भी होते हैं, मौला जट भी होते हैं, लेकिन जो ही हम कानून के दायरे में आते हैं फिर हमारे अंदर की सारी दर्दें जो है वो जाग उठती हैं और हमें कौम का दर्द नहीं अपना दर्द जो है वो याद रहता है। इस पार्टी के एक ही चूरन बेच रहे हैं, जरदारी साहब के साथ ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो। मेरा ख्याल है मोहतरमा कुछ खुश नहीं दिखाई दे रही। ये मतलब वो भी उनको एहसास नहीं हुआ, वो अपनी जगह एक मज़ाहिया कुछ फिक्रे वो सरजद हुए हैं उनसे। देखिए बुनियादी अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, कहीं ऐसी नौबत उन तक ना आए ताकि उनकी बीमारियां ना जागे। फिर दोस्त आशिक अवान साहब देखिए उनके लिए आपने दुआ की ना? जब ये सारे लोग जो खास एक उम्र को पहुंचे हुए हैं, इनकी बीमारियां ये खास माहौल में आते हैं, प्रेशर में, टेंशन में, फिर उस तरह डॉक्टर देख नहीं सकते, तो बीमारियां जो हैं वो सर उठाती हैं। एक फितरी बात है कि उसमें गैर फितरी बात नहीं है। और अगर शाहिद खान अब्बासी साहब की किडनी में प्रॉब्लम है तो उसमें भी कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पत्थर उन्होंने खुद नहीं डाल दिए। पत्थर जो अकल पे पड़ जाए तो वो दूसरी बात है, गुर्दे में नहीं पड़ते। तो बात यह है कि ये नवाज शरीफ, एक मैं बात जरूर बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब बीमार तो हुए हैं, कमजोर नहीं हुए, यानी वो कमजोर हरीफ नहीं है। मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहबा के वो खातर जमा रखें और सियासत के तरीके से करें और ये जो इंसानी मामलात हैं इनको और तरीके से डील करें। देखिए नवाज शरीफ की बीमारी से जिनके हाथ पांव फूले हुए थे, सबसे ज्यादा उन्होंने नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई से सुकून का सांस लिया है। अब इस बात का शुक्र अदा करने की बजाय कि नवाज शरीफ उनके गले पड़ते पड़ते रह गए, दोबारा पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दिए। सवाल ये है कि जेल में पड़ा नवाज शरीफ तो संभाला नहीं गया, आजाद नवाज शरीफ को अब कैसे संभालेंगे? नवाज शरीफ तो जेल में भी पड़ा भारी साबित हुआ, लेकिन उसे कमजोर हरीफ कहकर प्रवोक क्यों किया जा रहा है? क्या खुद को तसल्ली दी जा रही है? यह बात मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हुकूमत क्यों अपने सियासी हरीफ की बीमारी पर सियासत करके अपने हमदर्दों की तादाद में कमी कर रही है। नवाज शरीफ सियासी मैदान में होते तो समझ आता था कि मुशीर इत्तलात बैठ के उनको जवाब देती, जो मियाँ साहब कहते या उनकी जमात कहती उसका काउंटर नैरेटिव देती। इसीलिए उनके अपने साथी उनके बयानात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे बड़ी अच्छी याद है उनसे, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान से हुकूमत में आने से पहले तो बहुत ही अच्छी थी, हुकूमत में आने के बाद शायद उतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन फिर भी हम उनके भाई हाँ। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं जो उनके अपने लोग भी उसको ठीक नहीं समझ रहे। उनकी गुफ्तगू से उनके मुखालफिन नहीं, उनके अपने लोग भी खुश नहीं हैं। और लोग ये कहते हैं शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ कहे जा रही हैं। पीपल पार्टी के दौर में जब वो मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की, तो भी अचानक उन्हें इसी किस्म की शिकायत लाहक होना शुरू हो गई थी कि लोग उनके खिलाफ साजिशें करते हैं। और फिर ये शिकायतें इतनी बड़ी कि उन्हें हटाना पड़ा, कमरुज़्ज़मा कायरा को वज़ीर इत्तलात लगाया गया। तो आज मुझे फिर लगता है कि डॉक्टर साहबा उसी कैफियत से दो चार है, तो उन्हें अपनी गुफ्तगू पे गौर करना चाहिए। उनकी इसी बेइख्तियाती की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया है और उन्हें अदालत में बुला लिया है। तो जरा सा अगर जुबान को कंट्रोल करें तो डॉक्टर साहबा बहुत अच्छा बोलती है और बहुत मुदल्लल गुफ्तगू करती है, लेकिन ये जो इस किस्म की जाती वो कहते हैं ना पंजाबी में किड़ निकालना, उससे उनके अपने लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू करें तलाल चौधरी और पंजाब के सूबाई वजीर महमूद रशीद साहब है। गुफ्तगू दिलचस्प है, देखते हैं क्या फरमा रहे हैं।
کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی طاقت کا ٹیکا لگوائیں, کوئی انرجی ڈرنک پئیں, کوئی بھاگنے کی پریکٹس کریں کہ دیواریں کیسی پھلانگنی. بہت لوگ آ رہے ہیں اور عمران خان کو سمجھائیں کہ نکلنے والی بات کرے. عمران خان ڈرنے والا نہیں. اور تلال سال 1.5 سال تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, اب تو دوبارہ آ گیا, تیرا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, پہلے بھی کیا ہوا ہے. اور یہ جو ان کے پاس ایک اسٹام ہے نا 15 روپے والا, ان کو کہیں اب 1500 والا منگوا کے رکھیں جس میں عمران خان نے استعفیٰ دینا ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو انہوں نے جانا نہیں. وہ کیسی خواہش ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے, ارماں میرے بہت مگر پھر بھی کم نکلے. اور کیا خواہش ہے, یہ نہیں پوری ہونی. یہ صاحب تھی جماعت اسلامی نے پھر بھی شیر پڑھے, بڑی گل ہے. ہاں جی ہاں جی, کامران صاحب ایک موقع دے دے, انہوں نے بٹھایا. خدا کا خوف کرو, مجھے جواب مزہ آ رہا ہے. 100 کلومیٹر سے کوئی 100 کلومیٹر سے مہمان آ جائے تو وہ 4 دن نہیں جاتا. جو کراچی کوئٹے سے آئے ہیں وہ چلے جائیں گے. سر جی اندر سب کرو گے کیوں تھے, نہیں جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے. آپ دعائیں کریں, ایت کریمہ پڑھائیں کہ وہ نہ جائیں, وہ اسلام آباد بیٹھے رہیں اور دعائیں مانگیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں عمران خان. نہیں ہوگا استعفیٰ. چلے کٹو تسی جا کے نونی والے. آپ مولانا کے کندھوں پہ رکھ کے کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ گھوڑا گھوڑے کا میدان. آئیں باہر نکلے, کوئی نکلتا ہے؟ سب دودھ پینے والے مجنوجے. جب بھی مشکل وقت آیا مسلم لیگ نون کے اوپر کون نکلا ہوا ہے؟ مولانا کے لوگ نکلے ہوئے ہیں, سب گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے. میرا چیلنج ہے, آپ نکلیں باہر, آئیں عمران خان کی حکومت کے خلاف آپ نکلیں. لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑنا. آپ کرپٹ لوگوں کے جو پیروکار ہیں اور لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے لوگ. آپ نکلیں باہر, کس منہ سے نکلیں گے آپ؟ جی تلال بھائی آپ کی ویڈیو آ رہی ہے. بڑا موقع ملا پہلے, اور تسلی نے میری بات سنے. اب میں نے آپ کی تقریر سنی ہے 5 منٹ. پانی پلائیں, پانی سے پہلے بندہ تڑپتا بہت ہے, ان کو پانی پلائیں اور ملتان روڈ پہ لے جائیں. نکلے نا باہر, کتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کوئی بندہ نہیں ادھر باہر, وہ کہہ رہے آپ تو نہیں رہی ہیں. ساری لیڈرشپ کی مولانا کے پیچھے چھپ رہا ہے, کوئی بلاول صاحب کے پیچھے چھپ رہا ہے کہ بلاول صاحب آئیں گے تو میں آؤں گا, ورنہ میں نہیں آؤں گا. ہمارے وفد جائیں گے, ہم کیمپوں میں آپ کا استقبال کریں گے. نکلیں باہر, فور فرنٹ پہ کیوں نہیں کھیل رہے؟ آپ کس کے نکے کے ابا کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ نہیں, کس کے آپ چھپتے ہیں ساری دنیا سمجھتا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے آپ کس کے پیچھے چھپتے رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے, آپ ننگے ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں بالکل. اور آپ میں اتنی اخلاقی جرت اگر ہے تو نکلے باہر عمران خان کے خلاف جلسہ جلوس. کدھر ہیں آپ؟ کامران ساجر ہڑتال کر رہے ہیں. اتنے تانے تو ساس بہو کو نہیں مارتی جتنے تانے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں. کل تک تحریک انصاف والے نواز شریف کی حکومت گرانے چلے تھے, آج مسلم لیگ نون والے مولانا کے ساتھ مل کر خان صاحب کی حکومت گرانے چلے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ خان صاحب کے ساتھیوں کی پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی. ان کے خیال میں خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے لوگوں کی تعداد ابھی کم ہے. مسلم لیگ نون کو بھی باہر نکلنا چاہیے, ان کو بھی اپنے لوگ نکالنے چاہیے. یعنی مسلم لیگ نون جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک چلانے کے شوقین نہیں ہیں. نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر نے ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ سڑکوں پر نکل کر حکومت سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت مولانا کی جماعت حکومت کے خلاف نکلی ہوئی ہے, تو باقی 2 جماعتیں اگر پیچھے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہیں یا پوری طرح ساتھ نہیں ہیں, تو حکومت کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو باہر نکلنے نہ دیتی, پیار سے سمجھاتی یا کسی اور طریقے سے سمجھاتی, کوئی سیاسی داؤ پیچ لڑاتی. لیکن لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت نے اپنے سامنے اپنے تجربے کو رکھا ہے. یعنی جو لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا تو اس کے نتیجے میں لانگ مارچ والوں کو کچھ نہیں ملا تھا, تو شاید ان کا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کوئی مارچ ہو رہا ہے تو انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. اور دوسری تسلی یہ ہے کہ اس بار وہ طاقتیں جو لانگ مارچ اور دھرنوں کے پیچھے ہوتی ہیں وہ حکومت کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ساتھ کھڑی ہیں. یعنی اگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون مولانا کے پیچھے ہے تو دوسری طرف حکومت بھی سمجھتی ہے کہ ان کے پیچھے طاقتور حلقے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ تو وقت اور حالات کرتا ہے کہ عوامی طاقت غالب آتی ہے یا پھر روحانی طاقت اپنا رنگ دکھاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.